औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पी डॉक्टर इम्तियाज़ हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। आपको नया साल 2024 मुबारक हो। आज 2 जनवरी, आज 2024 का दूसरा दिन है जो इस वक्त हम गुजार रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये जो साल है हमारे लिए मज़ीद राहत का बायस होगा, तरक्की का बायस होगा। दुनियावी और उखरवी जो मामलात हैं हमारे, उसमें हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। आप याद करें कि 2023 जो है जब शुरू हुआ था तो उस वक्त बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब इर्द गिर्द अगर आप जायजा लेंगे तो दुनिया में मौजूद थे, और उनमें से बहुत सारे 2024 में दाखिल नहीं हो सके, इस दुनिया से जा चुके हैं। कई लोग पूरी दुनिया के अंदर ही 31 दिसंबर 2023 की रात को भी फौत हुए होंगे 12 बजने से पहले, तो उनको 2024 नसीब नहीं हुआ। हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल करम से ये 2024 नसीब हो गया। अब ये एक तरफ तो हमारे लिए पहले नेमत अल्लाह की कि अल्लाह ने एक और साल हमें अता फरमाया है, और दूसरा ये है कि ये हमारे लिए एक इम्तिहान की वजह भी बन गई है कि ये साल जो है 2024 हम कैसे गुजारते हैं। 2023 के कई वाक़यात हैं, दिलखराश वाक़यात हैं, परेशानियां हैं। खास तौर पर यहाँ पे मैं मसला फ़लस्तीन का ज़रूर जिक्र करूंगा कि जिसकी जंग 2023 में शुरू हुई और अभी तक वो बंद नहीं हुई, और वहाँ पे हज़ारों मासूम जो हैं, बच्चे, ख़ातीन और मर्द फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। और पूरी दुनिया में आप देख लें कि एहतजाज भी हो रहा है, अवाम एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन जो ताकतें जो मैटर रखती हैं या जो इस्तात रखती हैं कि वो इसराइल के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस कर सके, वो उसमें इन्फ्लुएंस करने में नाकाम रही हैं, और जंग अभी भी जारी है। और बड़े धड़ल्ले से जो इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म है वो कह रहा है बार बार कि ये बड़ी लंबी जंग जाएगी। तो इसके बावजूद कि पूरी दुनिया के अंदर बड़ा एहतजाज कर रहे हैं लोग, यूरोप के अंदर, एशियन ममालिक के अंदर, तमाम ममालिक के अंदर लोग जो हैं, जहाँ भी जो दर्द दिल रखते हैं जो लोग, वो इसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन वो जो बड़ी ताकतें हैं वो अपना असर सुख इस्तेमाल नहीं कर पा रही, और अब सिवाय इसके एक ज़बानी एहतजाज, जैसे कि इस्लाम के अंदर सबसे कमज़ोर जो शक्ल होती है वो ये है कि सबसे पहले कि आप एग्जैक्ट लगा कि बुराई को अपने हाथ से रोके। अगर आप उसकी ताकत नहीं रखते तो फिर ज़ुबान से, और फिर भी अगर उसकी आप ताकत नहीं रखते ज़ुबानी के बात करने की भी, बुराई के खिलाफ करें, दिल में नफरत करें और खामोश रहें। तो इस वक्त सिचुएशन जो मिक्स सी है, वो आप कह लें कि बात लोग कर तो रहे हैं, अवाम नास तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हुक्मरान बात नहीं कर रहे और उसके ऊपर वो खामोश हैं। तो बड़ी ही कमज़ोर कैफियत है, और इसके ऊपर जो सही मानों में कंक्रीट जो स्टेप वो नहीं लिए जा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की जा सकती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आप तो सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, आप अल्लाह अकबर हैं, आप तो ग्रेटेस्ट हैं, ए परवरदिगार, ए अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अवाम, इंसान बेबस है कि इस जुल्म से उनको निजात मिले। आप अपना करम फरमाएं, आप मुआवजा फरमाएं कि वो उनके मामलात जो हैं फ़लस्तीनियों के, और बाकी जो मुसलमान जहाँ जहाँ पिस रहे हैं, बर्मा के अंदर पिस रहे हैं, कश्मीर के अंदर पिस रहे हैं, तो वो सारे जो हैं इनके मामलात अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बड़ी लंबी आजमाइश इनकी चल रही है। आप अपने करम फरमाइए, अपना रहम फरमाइए, और इनको इस आजमाइश से निकालिए, और आप गैब से इनकी मदद फरमाइए। मुझे उम्मीद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला यकीनन हमारी इल्तिजा सुनेंगे, और मैं आपसे भी यही कहूँगा कि आप अल्लाह से इंडिविजुअल फर्दन जब भी आप मौका मिले, आप अल्लाह से दुआ करें इसी तरह से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यकीनन हमारी बात सुनेंगे, क्योंकि हमारे पास तो फिर वही है ना, और वो सबसे बड़े हैं, सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उनसे बढ़ के तो कोई भी नहीं है। वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना, वो तो बेबस नहीं है। इंसान तो बेबस हमेशा ही बेबस है, लेकिन
اللہ سبحانہ تعالیٰ بے بس نہیں ہے، اللہ کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اب جن لوگوں کو جو لوگ انتقال کر گیا 2023 میں، اللہ سے دعا کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دیں اور ان کی مغفرت فرمائیں، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دیں اور ان کے عزیز و کارب جو ہیں ان کو صبر عطا فرمائیں۔ اور جو 2024 میں آ گئے ہیں، اب ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے یا تو یہ نعمت ہے، یہ 2024 جو سال ہے کہ ہمیں مزید مل گیا ہے، یا پھر یہ باعث زحمت بھی بن سکتا ہے۔ اگر تو ہم اس کے اندر نیکیاں کر سکے، زیادہ اللہ کی مان سکے، اللہ کی ہدایات کے مطابق، نبی پاک کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنی زندگیاں گزار سکیں اور دوسروں کو بھی گزارنے کی تلقین کریں، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ انڈیویجول بھی ہے، اس کا فرائض ہے اور کلیکٹیو فرائض بھی ہیں۔ سورہ والعصر کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر بڑا کلیئرٹی کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ خود بھی نیک عمل کریں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں۔ تو ہمیں دوسروں کو بھی تلقین کرنی ہے۔ ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے پیارے، ہمارے جاننے والے، ہمارے عزیز وہ یہاں سے گناہ گار ہو کے جائیں مرنے کے بعد اور وہاں جا کے وہ دوزخ میں یا کسی عذاب میں مبتلا ہوں۔ ہماری یہی خواہش ہوگی کہ وہ بھی کامیاب ہوں، وہ بھی جنت الفردوس میں جائیں اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے جو فیض و برکات ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اس لیے ہمیں ان کی بھی خیر خواہی کرنی ہے۔ تو اگر ہم یہ 2024 کو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بونس دے دیا ہے، ہماری زندگی میں سے یہ مزید ہمیں ایک سال ملا ہے اور آگے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو کرم فرمائیں گے، تو اس کو ہم یہ سمجھیں کہ یہ شاید ہمارا آخری سال ہے۔ اس میں تمام ہم برائیوں سے پہلے تو خود بچیں، اور جو میں کہا کرتا ہوں اللہ کی مانیں۔ اللہ کو تو مانتے ہی ہیں کیونکہ مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں میجورٹی جو ہے ہمارے ملک کے اندر، خاص کر پاکستان میں۔ تو اللہ کی مانیں بھی، اس پہ عمل بھی کریں، اور عمل کرنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ آپ جو کام کرنے لگیں، آپ قرآن پاک میں دیکھیں کہ کیا اس پہ اس کی اجازت ہے کہ نہیں ہے، پھر نبی پاک کی زندگی میں چلے جائیں، وہاں ان کی احادیث کو دیکھیں، ان کی عمل کو دیکھیں، تو ہمارے پاس تو پریکٹیکل اسلام موجود ہے۔ یا نبی پاک کی زندگی جو ہے قرآن پاک کا عملی نمونہ تھا، ان کی زندگی جو دنیاوی زندگی، تو ان کی زندگی کو فالو کریں اور ہمیں جو مل جائے وہاں پہ اس کے مطابق ہم عمل کریں، جو وہ کرتے رہے ہم وہ کریں، جس سے باز رکھتے تھے یا باز رہتے تھے اس سے باز رہیں۔ بہت سمپل ہے، ہر چیز نبی پاک کی زندگی کے بارے میں لکھی ہوئی مل جاتی ہے۔ ہم بڑے خوش قسمت ہے کہ تفاسیر جو ہے مختلف قسم کی لکھی ہوئی ہیں، تو اس کو آپ پڑھیں تو اس پہ آپ کو ہر چیز کا جواب مل جاتا ہے۔ تو اس پہ عمل کریے، اور باقی دوستوں کو بھی آپ آہستہ آہستہ، سختی کے ساتھ نہیں، ترغیب کے ساتھ، پیار و محبت سے، سختی سے دیکھیں نا، حکم دے کے تو کام آپ شاید کروا ہی لیتے ہیں، لیکن وہ کام ہوتا نہیں، دل سے نہیں کیا جاتا۔ تو جب دل سے نہیں کیا جاتا تو پھر اس کی کوالٹی نہیں رہتی، اور پھر سسٹینیبل بھی نہیں ہوتا، وہ باقی بھی نہیں رہتا زیادہ دیر تک۔ آپ جب موٹیویٹ کریں گے، کنونس کریں گے، اور خود کو اپنی مثال بنا کے ان کے سامنے پیش کریں گے، تو آپ کے دوست، اپنے رشتہ دار، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بہن بھائی، آپ کے والدین یا جو بھی ہیں، وہ عزیز و اقارب، وہ سارے اس پہ عمل بھی پھر کریں گے، کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ یہ بندہ خود جو ہے اس پہ عمل کرتا ہے، اور خود بندہ بڑا اچھا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ایسپیکٹسی مسلم کام کرے اور زندگی گزارے، تو اس کی بات پہ پھر وزن ہوتا ہے۔ تو اگر وہ خود عمل نہیں کرتا، مثلا میں اگر سگریٹ پیتا ہوں، اگر جو کہ میں نہیں پیتا، تو اگر میں سگریٹ پیتا ہوں تو میں کسی دوسرے کو منع نہیں کر سکتا کہ سگریٹ نہ پیو، اگر کہوں گا بھی تو وہ کہیں گے خود تو پیتا ہے یہ۔ تو یہی ہمیشہ فارمولہ ہوتا ہے کہ آپ ایک مثال کے طور پہ اپنے آپ کو پیش آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ اور جتنے صوفیہ کرام، اولیاء کرام آپ دیکھیں، مختلف شہروں میں آئے، مختلف علاقوں سے سفر کرتے ہوئے اللہ کے حکم سے آئے وہ یہاں پہ، تو انہوں نے آ کے پہلے اپنی مثال قائم کی، اپنا کردار، اپنی گفتار، وہ سارا کچھ جو تھا، اپنا اٹھنا بیٹھنا جو تھا، انہوں نے مثالی کے طور پہ پیش کیا، اور جو لوکلز تھے اس سے امپریس ہوئے ان سے، اور وہ نان مسلم تھے سارے، بڑے سی انڈو پاک میں سارے آپ کو پتہ ہندو ہی تھے نا، یا دوسرے کو مذہب ہوں گے تھوڑے بہت، مسلمان تو کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن جب یہ صوفیہ کرام ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آئے، انہوں نے آ کے وہاں پہ ڈیرے لگائے، اور اپنا یہ میں نے بتایا کہ اپنے آپ کو پیش کیا، اور پھر لوگ ان کے پاس آنا شروع ہو گئے، پھر لوگ ان سے امپریس ہوئے،
اور پھر انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ اتنا اچھا بندہ ہے، اس کا دین اسلام ہے، تو انہوں نے اسلام جو ہے قبول کرنا شروع کیا. اور اسلام کا جو پھیلاؤ ہے انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر، میں کہتا ہوں یہ ہمارے صوفیہ کرام کا بڑا اس کے اندر کنٹریبیوشن ہے، جو کہ ابھی بھی جو ہمارے راست صوفیہ کرام ہیں، راست پیر ہیں، ڈبا پیر نہیں ہیں، پیسے کلیکٹ کرنے والے نہیں ہیں، شہرت کے شوقین نہیں ہیں، دیگر جو دنیاوی معاملات ہیں اس کے وہ شوقین نہیں ہیں، وہ اب بھی اس کو مینٹین کیے ہوئے. اور لوگ جب جاتے ہیں ان کے پاس تو وہ ان کے لیے باعث رہنمائی بنتے ہیں اور رہنمائی حاصل کر کے آتے ہیں اور ان کی زندگی سنور جاتی ہیں. تو ایسے لوگ روشن چراغ کی طرح ہوتے ہیں، کیونکہ چراغ جو ہے وہ انڈسکریمنیٹلی جو بھی اس کے سامنے آتا ہے، اس کے قریب آتا ہے، اس کے رینج میں آتا ہے، وہ روشن ہو جاتا ہے، اس کو روشنی مل جاتی ہے. تو آپ بھی وہ چراغ بنیں، آپ بھی وہ کوشش کریں. تو 2024 کو اس طریقے سے آپ منائیں، بلکہ ہر ایک دن کو آخری دن سمجھ کے منائیں. کیونکہ ظاہر بات یہ کہا جاتا ہے نہیں کہ آپ زندگی کے آخری دن یا آخری ٹائم پہ عبادت ضرور کریں. اب چونکہ آخری ٹائم کو پتہ نہیں ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ پھر آپ اپنے ہر ٹائم کو آخری ٹائم سمجھ لیں. تو مجھے امید ہے کہ میرے دوست احباب جو مجھے سن رہے ہیں وہ اس پہ عمل کریں گے. جب میرا یہ جو بیان ہے اس کو آگے بھی فارورڈ کریں گے، ان لوگوں تک بھی فارورڈ کریں گے جن کا آپ چاہتے ہیں کہ ان کی خیر خواہی ہو اور وہ بھی کامیاب ہوں اس دنیا جب جائیں تو وہ کامیاب ہوں. اگر ہم برائیوں پڑ گئے، ہم اسی طرح ایک راستوں میں پڑے رہے جیسے پہلے پڑے ہوئے تھے، تو پھر 2024 جو ہے ہمارے لیے مزید آپ کہہ لیں کہ ہمارے گناہوں کا انبار مزید لگے گا اس کے اوپر اور تعداد بڑھ جائے گی ان گناہوں کی. کیونکہ پہلے گناہ گار ہیں اگر ہم، اور 2024 میں بھی اپنی اصلاح ہم نے نہیں کی اور اللہ تعالیٰ نے ایک اپرچونٹی ہمیں دے دی، تو ایسی صورت میں ہم مزید اپنے جو گناہ ہیں بڑھا لیں گے اور مزید ہم عذاب کے مستحق قرار پائیں گے مرنے کے بعد. تو ان کے لیے ایک سال جو ہے وہ اچھا نہیں ہے 2024 کا سال. اور میں یہ کہتا ہوں آپ کو کہ اگر کچھ دوست ہیں ان کی لمبی عمر اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہم تھوڑی عمر میں چلے جاتے ہیں، جو تھوڑی عمر میں جاتے ہیں ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ چلیں مزید گناہوں سے بچ گئے. جن کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دیتے ہیں ان کے لیے دونوں چیزیں ہیں، یا تو گناہ بڑھا لیتے ہیں اپنے یا پھر نیکیاں بڑھا لیتے ہیں. تو عقل مند وہ ہے کہ جو اپنی نیکیاں بڑھائے. اللہ تعالیٰ ایک موقع دیتے ہیں، مطلب کچھ دوست ریٹائرمنٹ کے بعد کئی سال زندہ رہتے ہیں، ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے جی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک موقع دے دیا کہ مزید چند سال وہ زندہ ہیں تاکہ وہ اپنی نیکیاں بڑھا لیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ والے ہو جائیں، مولائی ہو جائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو اپرچونٹی ہے، اور عقل مند جو ہوتا ہے وہ اس کے اوپر اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. زندگی میں جب بھی کبھی اپرچونٹی آپ کو دنیا میں ملتی ہے تو عقل مند اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ جو ہمیں موقع ملا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مزید سانسیں عطا فرمائی ہیں اور ہم مزید زندہ ہیں، ابھی اس دنیا موجود ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں. اور فائدہ وہی ہے، سچی بات آپ بھی ایگری کریں گے، بہت بڑا اگر گنہ گار بھی ہوگا نا وہ بھی دل سے ضرور سوچتا ہوگا کہ یار میں غلط کرتا ہوں. کیونکہ گناہ کا بڑا سمپل ٹیسٹ ہے نا. لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سی چیز گناہ ہے کون سا، تو بہت سارے گناہ جو ڈیفائن کیے گئے کئی بار لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار جو چیز آپ کرتے ہوئے ہیزیٹیشن فیل کریں، جھجک فیل کریں، شرمائیں، خوف محسوس کریں، چھپ کے کرنے کی کوشش کریں تو وہ گناہ ہے. ویری سمپل. سوائے عبادات کے، عبادت بھی کچھ لوگ بلکہ میجورٹی لوگ جو اچھے لوگ ہیں وہ چھپ کے کرتے ہیں تاکہ لوگوں پہ یہ ان کا وہ نہ پڑے کہ یہ اپنے بڑائی بیان کر رہا ہے کہ میں بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں، میں نیک ہوں. کیونکہ یہ پرائڈ ہے جو ریلیجس پرائڈنس ہے، جو آپ کی پاک بازی کی جو غرور جو ہے، یہ تکبر ہے، یہ بہت بڑی میں کہہ لوں کہ ایک لعنت ہے. اور یہ اگر کسی میں آ جائے تو اس کی ساری عبادات، سارے نیک عمل ضائع چلے جاتے ہیں جب اس کے اندر بڑائی کا خیال آ جاتا ہے. اور یہ انلکیلی آ جاتا ہے بعض کا. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے ہمیں، کیونکہ ریلیجس پرائڈنس ہمیں پھر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے سارے گناہ گار نظر آتے ہیں اور ہم سمجھتے جی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم تو صدقات بھی دے رہے ہیں، ہم یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، تو ہم سارے اچھے کام کر رہے ہیں تو ہم تو بخشے گئے. تو اس سے ہمیں گناہ گار نظر آتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے یہ تعریف ہو جائے تو یہ بڑا اس کے ساتھ ظلم ہو جائے گا. اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس قسم کے غرور، اس قسم کے بڑائی سے ہمیں ہمیشہ پناہ عطا فرمائے اور ہمیں محفوظ رکھے. بات یہ ہے کہ اب زندگی ہے، یہ ٹرانزٹ ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. زندگی میں مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. آپ
बड़ा सिंपल है कि इस जिंदगी में हमें गर्मी भी लगती है, हमें सर्दी भी लगती है, हमें खाने पीने के लिए भी चाहिए, हमें और बड़ी बहुत सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, तगोदो करनी पड़ती है। लेकिन क्या अच्छी जिंदगी वो होगी जब हम इस दुनिया चले जाएंगे जहां पे हमें कुछ भी खुद नहीं करना पड़ेगा। वहां सिला इस तरह मिलेगा, यानी खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं, जो ख्वाहिश करेंगे वो हमें मिलेगा। लिबास, बेहतरीन लिबास मिलेगा, बेहतरीन जिस्म मिलेगा। ये जिस्म जो है इससे निजात हासिल हो जाएगी, और वो जो जिस्म मिलेगा वो ना कभी बीमार होगा, ना कभी उसको सर्दी लगेगी, ना उसको कभी गर्मी लगेगी, और वो जो लिबास होगा वो भी एक जन्नत का लिबास होगा। उसका मुकाबला दुनिया के लिबास से नहीं कर सकते। वहां के फल, वहां की खुराकें जो हैं वो भी जन्नत की खुराकें होंगी, पाकीज़ा, हर चीज पाकीज़ा होगी। और सबसे बड़ी बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नसीब होगी। अल्लाह करे हमें ये नसीब हो, उनकी ज़ियारत होगी, और अल्लाह सुब्हानहू तआला से कुर्बत और उनको भी देखने का अल्लाह ताला सुब्हानहू तआला अगर करम फरमाएंगे तो हमें शर्फ हासिल होगा। ये इससे बढ़ के और क्या हमें चाहिए, ठीक है ना। यहां तो आप एक आम अफसर को मिलते हुए बड़े प्राइड फील करते हैं। मैंने देखा लोग तस्वीरें उतारते उसको सोशल मीडिया पे डालते हैं बड़े फख्र के साथ। तो जहां नबी पाक से मुलाकात होनी है, दीगर पैगंबरों से मुलाकात होनी है, जहां अल्लाह सुब्हानहू तआला से, अल्लाह के करम फजल करम से मुलाकात होनी, उसका क्या मुकाम होगा। अब ये जरा सोचिए, तसव्वुर कीजिए, आंखें बंद करके सोचे तो बुराई से आप खुद ही दूर हो जाएंगे, और आपको इबादत के अंदर मजा आने लगेगा, अल्लाह की याद में मजा आने लगेगा, नेकियां करने में मजा आने लगेगा। नेकियों के लिए आप मुशक्कत करेंगे, वो मुशक्कत सारी इबादत काउंट होती है। आप जितने कदम चल के मस्जिद में जाते हैं तो वो सारी इबादत काउंट होती है। आप जितने कदम चल के किसी गरीब की मदद करने के लिए जाते हैं वो सारी इबादत काउंट होती है। और जिहाद अब वो भी नेकी है, यानी खैर खाई के साथ आप एक जायज जो जिया मुआश है आपके, चाहे वो आप बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो अगर आप कर रहे हैं ईमानदारी के साथ तो वो इबादत में काउंट होती है। तो देखिए बहाने से छोटी सी चीजों पे हमें वो आप अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो इस पे भी आपको नेकी मिलती है, नेकियां मिलती हैं। आप सलामती भेजते हैं, जवाब है आपके ऊपर सलामती है। जब कोई कहता है वालेकुम अस्सलाम, वो आप पे सलामती भेजता है। तो दुआ, ये भी दुआ है, चलते फिरते दुआएं हम कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। तो ये छोटी बात तो नहीं है ना। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।